بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ بلا شبہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا ہے، اور یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے اور یمامہ کے ایسے ہر دل عزیز اور باروب سربراہ تھے کہ جس کی کبھی بھی حکم عدولی نہ ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس کی سطوت و نخوت نے اسے گھنونے جرم کرنے پر آمادہ کیا۔ حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو گئے۔ پھر اس پر یہ جنون طاری ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دے اور آپ کے مشن کو ناکام بنا دے، لیکن وہ اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ اسے موقع ملا، وہ دبے پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا، لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ ثمامہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر کے انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ ثمامہ جہاں کہیں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس دل خراش واقعے کو گزرے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ثمامہ بن اسال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اس لیے وہ یمامہ سے سوئے مکہ معظمہ روانہ ہوا۔ جناب ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کے ساتھ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہوا یہ کہ یہ راستہ بھول کر مدینے کے قریب پہنچ گیا اور مدینے کے حفاظتی دستے کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ صحابہ کرام اسے پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا ثمامہ بن اسال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اسال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ بن اسال کے لیے بھیج دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی مشفقانہ انداز میں دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے، اور یاد رکھیں میرا قبیلہ میرے خون کا بدلہ ضرور لے گا۔ اگر معاف کر دیں گے تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تو جس قدر کہیں مال آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ ثمامہ کے جواب سے غرور واضح دکھائی دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں 2 دن تک اسی حالت میں رہنے دیا، لیکن کھانا پانی اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، بات تو وہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا اور تیسرے دن تشریف لائے اور دریافت فرمایا، ثمامہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا، میری رائے تو وہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ جناب ثمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر ایک طرف چل دیے۔ وہ مدینے کے ایک نواحی باغ میں گیا، کنویں پر غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا، ثمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، پھر کیسے آنا ہوا؟ اس نے عرض کیا، آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے۔ آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں آپ ہی کا غلام ہوں۔
میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جانثاروں میں شامل کر لیجئے۔ اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا۔ آپ کے دین کو میں نہایت برا سمجھتا تھا۔ آپ کا شہر میرے لیے سب سے ناپسندیدہ تھا، مگر اب جب کہ میں آپ کا امتی بن گیا ہوں اور میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے، تو اب آپ کا چہرہ مجھے ساری کائنات کے چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور افضل نہیں، اور آپ کی یہ بستی روئے زمین کی ساری بستیوں کے مقابلے میں میرے لیے محبوب ترین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ثمامہ نے مزید عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دین کے مطابق عمرہ کی نیت سے گھر سے نکلا تھا۔ اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے عمرے کی اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اور عمرے کا طریقہ بتایا۔ وہ مکہ مکرمہ چل دیا۔ ثمامہ عرب کے حکمرانوں میں نمایاں مقام کا حامل تھا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اسلام کے حوالے سے مجالس میں گفتگو کرتا رہا۔ کفار کے لیے یہ باتیں بہت تکلیف دہ تھیں، چنانچہ انہوں نے کہا، ثمامہ بے دین ہو گیا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ثمامہ کی جان ہے، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ میں نہیں آئے گا۔ اپنے وطن پہنچ کر اس نے اپنی بات پر عمل کیا اور مکہ کو اناج کی سپلائی بند کر دی۔ مکہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، جس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ ثمامہ کے نام یمامہ سے گندم کی ترسیل کے لیے حکم نامہ جاری فرمائیں۔ اب یہاں پھر تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور غور کیجیے ناظرین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اعلی ظرف اور اعلیٰ اخلاق والے تھے کہ باوجود اہل مکہ کے زبردست مظالم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو پیغام بھجوایا کہ اہل مکہ کی گندم کی سپلائی بحال کر دیں۔ کیا ایسے اعلیٰ رحم و کرم مالی ظرف کی دنیا میں کوئی اور مثال نظر آتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔